الحمد للہ۔ دیکھیے آج 15 اگست ہے اور 76 سال ہمارے ملک کو آزاد ہو چکے ہیں۔ اس میں بہت سارے علماء اکرام نے اور لاکھوں سے زیادہ مسلمانوں نے اس میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اور سب سے پہلے یہ آزادی کی شروعات مسلمانوں نے ہی کی تھی۔ نواب سراج الدولہ سے شروعات ہوتی ہے، ان کے بعد پھر ٹیپو سلطان نے ان لوگوں سے مقابلہ کیا، انگریزوں سے، سمجھے۔ ٹیپو سلطان 1782 میں آپ نے حکومت سنبھالی اور انگریزوں نے کئی مرتبہ آپ پر اٹیک کیا، اور ٹیپو سلطان ہی کے ایک سپہ سالار کی وجہ سے اس نے دروازے کھول دیے اور انگریزوں نے آپ سے کہا کہ جھک جائیے۔ تو ٹیپو سلطان کا ایک بہت آپ بار بار سنتے ہوں گے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ بہت کوٹ پیش کیا جاتا ہے، اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے ہار نہیں ماری، آخر کار آپ نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو پھر انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی لاش پہ کھڑے ہو کر کہا اب ہندوستان ہمارے قبضے میں ہے۔ مسلمانوں سے اتنا ڈرتے تھے یہ، اور اس کی شروعات ہی مسلمانوں نے کی ہے۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 1857 سے شروعات ہوئی ہے، اسی لیے کہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی قربانیوں کو دبایا جائے اور مسلمانوں کو نہ بتایا جا سکے۔ پھر بھی میرے دوستوں، مسلمانوں کے لیے مسلمانوں نے بہت، اسی دلی کی جامع مسجد میں علامہ فضل خرابادی، یہ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم دین اور مفتی گزرے ہیں، بہت بڑے، اور گھر سے بھی بہت زیادہ مالدار تھے۔ تو آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا کیا ہے؟ شہادت ہے۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے، ہمیں شہادت والا درجہ مل جائے گا، تو پھر سر سے کفن باندھ کر ہر مسلمان باہر نکل آیا۔ اور ایک غیر مسلم کی رپورٹ ہے کہ میں نے جمعہ بتایا تھا کہ یو پی اور دلی میں 55,000 سے زیادہ عالم شہید ہوئے، یعنی عوام کی تو کوئی گنتی نہیں ہے، عالم۔ اور اس وقت کے عالم اتنے چوٹی کے بڑے بڑے عالم ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے قابل مفتی، اپنے وقت کے امام، خانقاہوں کے پیران اعظام، بڑے بڑے ٹاپ کے 55,000، صرف 2 صوبوں کی بات ہے، دلی اور یو پی میں 55,000 عالم، مفتی، امام، یہ لوگ کیا کہتے ہیں شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، پبلک نے بے شمار حصہ لیا اور بڑھ چڑھ کر اس میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور آج جو ہے جن لوگوں نے پسینہ بھی نہیں بہایا، یہ قلم ان کا، کاپی ان کی، روشنائی ان کی، پریس ان کی، کیمرہ ان کا، جس کو چاہیں جو لکھ دیں، جس کو چاہیں جو درشا دیں، جس کو چاہیں جو بتا دیں، ٹی وی ڈبیٹ ان کی، چینل ان کے، نیوز ایجنسیاں ان کی، اور جو بار بار چیز بتائی جاتی ہے وہی آدمی کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اگر اس کے صحیح نالج نہ آدمی کو ملے تو پھر وہ غلط کو ہی صحیح سمجھ لیتا ہے، بار بار اس کی دماغ میں وہی سننے میں آئے گا، وہی وہ پڑھے گا۔ اور اب تو ہم نے پڑھنا بھی چھوڑ ہی دیا ہے لگ بھگ مسلمانوں نے، نہ کہ برابر کتابوں میں ہمارا شوق نہیں، ہمارے پاس کتابیں نہیں، ہمارے گھر میں کتابیں نہیں ہیں، تو وہی بچوں کی اسکولی کتابیں ہیں، اور اسکولی کتابوں میں بہت پہلے سے ہی پروپیگنڈا کے تحت مسلمانوں کے تذکرے کو نکالا جا رہا ہے، اور وہ اپنا ہی اور اپنے مذہبی کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے، دوسروں پر الزام ہم نہ لگا کر خود میں بدلاؤ لائیں۔ لیکن جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں دنیا بدل دوں گا اور خود میں وہ بدلاؤ نہیں لاتا تو وہ کچھ نہیں کرے گا۔ بدلاؤ کی شروعات ہوتی ہے خود سے، یاد رکھیے، اور یہی ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ خود کو اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بدلاؤ پہلے آتا ہے اپنے اندر، انقلاب آتا ہے پہلے اپنے اندر۔ جب آدمی خود کے اندر انقلاب کر لے گا تو اس سے یہ امید لگائی جائے گی کہ وہ دوسروں میں بھی بدلاؤ لا سکتا ہے، اور جو آدمی خود ہی نہیں ہلنا چاہتا ہے تو وہ دنیا کو نہیں ہلا سکتا۔
جو یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کو بدل دوں گا، دنیا کو ہلا دوں گا، اور خود ٹس سے مس ہوتا نہیں ہے، تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا یہ 15 اگست جو ہے وہ ہمارے لاکھوں مسلمانوں کی برسی کا بھی دن ہے، سمجھے؟ ہمارے لاکھوں علماء کی برسی کا دن ہے، لاکھوں علماء کے عرس کا دن ہے یہ 15 اگست۔ تو میرے دوستو، ہمیں اس کے اپنے بچوں کو اس کی کہانیاں بتانی چاہیے، اور ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ ایکچول میں قربانیاں ہیں کیا، کیونکہ نعرے وہ سنیں گے، ہمارے نعرے نہیں سنیں گے، اخباروں میں ہماری باتیں نہیں سنیں گے، ٹی وی چینلوں پر وہ ہماری باتیں نہیں سنیں گے، نہ ہی ہمارے مجاہدوں کا ذکر سنیں گے۔ تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی کم سے کم اپنی اولاد کو، اپنے جو بزرگ ہیں جنہوں کی خون کی لالی سے ہمارا ملک جو ہے وہ ہرا بھرا ہے، ہم ان کے بارے میں ضرور بتائیں، اور اپنے بچوں کو اچھی طرح سے ان کے نام بتائیں، زیادہ نہیں ہے تو تھوڑے ہی نام بتائیں۔ میرے دوستو، علامہ فضل خیر آبادی یہ جو ہے تمام مجاہدوں کے سردار ہیں، ان کا نام یاد رکھیے۔ اور کیا کہتے ہیں، مولانا کفایت علی مراد آبادی، سمجھے؟ یہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے وہ نعت لکھی تھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ جب انگریز ان کو، یہ سید تھے اور اتنے بڑے نعت خواہ تھے، اعلیٰ حضرت نے بھی ان کی تعریف کی ہے، سمجھے؟ جب انگریز ان کو پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے تب یہ انہوں نے نعت لکھی تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہو کہ نعت لکھنے کے لیے یا شعر لکھنے کے لیے بہت دماغ چاہیے، ایک دم کسی بھی ٹینشن نہ ہو، صرف بندہ اسی پر لگے۔ تب یہ انہوں نے نعت لکھی تھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور فرمایا تھا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا تھا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ تھے مولانا عبد الجلیل علی گڑھی ہیں، میں نام بتا دے رہا ہوں کچھ آپ کو، مولانا سید احمد اللہ شاہ مدراسی، مفتی صدر الدین خان آزردہ، مفتی عنایت احمد کاکوری، ان کو کالا پانی بھیج دیا گیا تھا، جیل میں بھی انہوں نے کئی کتابیں لکھی، آج بھی ان کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے۔ علم الصیغہ، یہ عربی گرامر کی کتابیں آج بھی مدرسوں میں چلتی ہے۔ تاریخ حبیب الالہ، یہ بھی ان کی کتاب وہیں پر لکھی تھی جیل میں، اور آج بھی یہ چلتی ہے۔ اور بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے جیل کے اندر لکھی، آج بھی وہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، بہت سارے نام یہ ہیں۔ اس کے بعد جنگ آزادی ہی میں ختم نہیں ہوا، مسلمان ہر دور میں اپنی شہادت دیتے آئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 1965 میں پاکستانیوں سے جنگ ہوئی تو اکیلے بیر عبدالحمید نے 18 ٹینکوں کو اڑا دیا اور ان کی جیتی ہوئی جنگ کو ہرا دیا۔ اس کے بعد کارگل کی جنگ ہوئی، اس میں بھی بہت سارے مسلمان انہیں اپنی جان کی قربانی دی۔ اور پھر جب ہندوستان کے پاس کوئی میزائل نہیں ہوتا تھا، سمجھے، اے پی جے عبد الکلام نے، جو کہ راشٹرپتی رہ چکے ہیں، انہوں نے ہندوستان کو میزائل بنا کے دیا۔ آج جو چندریان یا جتنے بھی میزائل جو لانچ ہو رہے ہیں، یہ سب اے پی جے عبد الکلام کی دین ہے۔ اس بندے نے پوری زندگی اپنی ہندوستان کی لگا دی، یہاں تک کہ اس نے شادی بھی نہیں کی، پوری زندگی اپنی تج دی ہندوستان کے لیے، اور اس نے ٹیکنالوجی بنا کے دی، میزائل بنا کے دیے ان کو، اور پورا سسٹم بنا کے دے دیا۔ اب اسی بیس پر جو اے پی جے عبد الکلام نے بنیاد رکھی، اب جب تک بھی یہ ملک رہے گا، دنیا رہے گی، عبد الکلام کے آزاد جو لکھ کر گئے ہیں، جو قانون، جو نیم بنا کر گئے ہیں، اسی پر یہ لوگ کیا کہتے ہیں، راکٹ جو ہے سب بناتے رہیں گے، میزائلیں انہی کے لکھے ہوئے باتوں کو موڈیفائی کریں گے اور وہ بناتے رہیں گے، اسرو ہو کچھ بھی ہو۔ تو مسلمانوں کی قربانیاں ہمیشہ رہی ہیں میرے دوستوں، اور ایسا نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بڑے بڑے، اور کیا کہتے ہیں ان کے والد شاہ عبد الرحیم، ان کے والد کیا کہتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی،
بڑے بڑے خانقاہوں کے بزرگان دینوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے مریدوں کو انہوں نے ابھارا اور وہ ہندوستان کی آزادی میں لگے رہے۔ 200 سال لگ بھگ 190 سال تک یہ انگریز گھسپیٹیوں کی طرح رہے۔ 1600 میں یہ آ گئے تھے یہاں پر، ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی تجارت کے لیے، اور ہلکے ہلکے پھر انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، تو یہ لوگ اس میں چلتے رہے، مگر ان کو خطرہ سب سے زیادہ تھا مسلمانوں سے خطرہ تھا، باقی تو ان کو پتہ تھا کہ کوئی اتنا آڑے نہیں آئے گا ہمارے، مسلمان ہی ہے۔ جب شہادت کا مسئلہ ہو گیا تو پھر مسلمانوں سوچا اب کیا ہے یار، مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر نہ ملے تو روزہ اور مل جائے تو عید، سمجھے، بچ گئے تو غازی، نہیں بچے تو شہید۔ تو مسلمانوں کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں نا، وہ تو کسی طرح سے کسی اینگل سے نقصان میں ہے ہی نہیں، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ دلی کی کوئی گلی، کوئی چوراہا ایسا نہیں تھا جہاں کے مسلمانوں کی لاشیں پٹی نہیں۔ انگریز خود، ایک انگریز کہتا کہ جب وہ کہتا کہ میں جب گھوڑا لے کے نکلا تو کوئی بھی میرے گھوڑے کا پیر نیچے نہیں گرتا تھا، ہر پیر مسلمانوں کی لاشوں پر ہی گر رہا تھا، اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ گھوڑا میرا نکل جاتا۔ اور پھانسی دینے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں دوستو، مسلمانوں کو ایسی پھانسی دی گئی تھی، سوکھی پھانسی جسے کہیے، بس درختوں پر رسی لٹکائی اور ایسے ہی چھوڑ دیا، درختوں پر رسی لٹکائی اور ایسے ہی چھوڑ دیا ہے میرے دوستو۔ تو ہمیں آج ان کے لیے درود و فاتحہ، ان کی یادگار کرنی چاہیے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، ان کے نام بتانا چاہیے، ان کی باتیں بتانا چاہیے، نہیں تو پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈپریشن میں رہیں گے۔ جو بھی ان سے کہیں کہ تم غدار ہو تو ہمارے بچے کہیں یار ہم غداری ہیں، ہمارے لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہوگا، سب انہی نے کیا ہے۔ تو ایک دم وہ مطلب اسے کوئی ستائے گا نہیں، پھر بھی وہ دماغی طور پر سوچا ہے یار ہمارے بزرگ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ہندوستان کی آزادی میں حصہ لے لیتا، یا آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا ہے، یہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے سننے نہیں پڑتے۔ کیوں ہماری نسل سمجھے گی؟ کیونکہ جب ہم اس کو کوئی انفارمیشن دیں گے نہیں، اس کو ہم کوئی معلومات بتائیں گے نہیں، اور جب ہماری نسل کو پوری معلومات پڑے گی تو سر اٹھا کے کہے گی کہ کیا بولتے ہو بھائی، آؤ ذرا دکھاؤ، ذرا اپنی قوم میں دکھاؤ، اپنی کمیونٹیوں میں دکھاؤ، اپنی سمودائے میں لے کر آؤ، اور ہم اپنے شہید لاتے ہیں، تم اپنے شہید دکھاؤ۔ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، مگر یہ ہوگا اس وقت جب ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ آج کل پھر میں وہی کہوں گا کہ جنہوں نے کچھ بھی حصہ نہیں لیا، جو انگریزوں کے ساتھ تھے، انہوں نے، اور میری بات سنو، ہندوستان کی آزادی سے پہلے ہندوستان میں صرف 2 فرقے ہوتے تھے، شیعہ اور سنی، وہابی دیوبندی کچھ ہوتے ہی نہیں تھے، مگر ان انگریزوں نے کچھ مولوی خریدے، کچھ کتابیں چھپائیں اور وہابی دیوبندیوں کو پیدا کیا، سمجھے، تاکہ بھائی سے بھائی لڑ جائے، سمجھے، باپ سے بیٹا لڑ جائے، اور اس طرح سے مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور یہ ہمارے آڑے نہ آئیں۔ یہ وہابی، یہ دیوبندی جو فرقے ہیں، یہ صرف اسی وقت کی دین ہے، یہ انگریزوں کی دین ہے۔ انگریزوں نے ہی ان کی پہلی کتابیں لکھوائیں، انگریز ان کو پورے کیا کہتے ہیں وظیفے دیتے تھے، تنخواہیں دیتے تھے۔ آج کے آپ چیک کریں گے آج کی کرنسی کے حساب سے تو ان کی لاکھوں تنخواہ ہوتی تھی۔ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیڈوی، یہ وہابی دیوبندیوں کے مولوی بنے بعد، پہلے یہ سنی ہی تھے، سمجھے۔ آپ پوچھئے کسی وہابی سے اگر پتہ چلے آپ کو تو کہنا کہ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیڈوی، ان کے پیر کون ہیں؟ تو ان سب کے پیر ہیں میرے دوستو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو کہ سننے ہی ہوتے تھے، مگر بعد میں انگریزوں نے ان کو خریدا۔ ان کی پالیسی تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، آپس میں مسلمانوں کو لڑا دیا، فرقوں میں چینج کر دیا، کتابیں لکھوا دیں، پھر یہ معاملہ ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب لوگ مل کے دعا کریں گے، 3 مرتبہ سب لوگ قل ہو اللہ پڑھو، 1 مرتبہ الحمدللہ، فاتحہ ہو جائے گی۔